اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم پچھلے لیکچر میں بنی اسرائیل کے شہادت پر منصب پر فائز ہونے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے تھے۔ میں نے چونکہ یہ بات واضح کی تھی کہ اس کے دو لازمی اجزاء ہیں، یعنی جس فرد یا جس جماعت یا قوم کو بھی اس منصب پر فائز کیا جائے گا، خود اس پر اللہ کی دینونت اور اللہ کی جزا و سزا اسی دنیا میں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ حق پر قائم ہو جائے تو اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ جن پر اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی تعریف کے انحرافات کیا ہیں۔ اس میں ایک واقعے کی تفصیل میں صاحب ہوا، یعنی پہلا انحراف بچڑے کی پرستش کا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن میں یہ ایک خاص پہلو سے پھر آگے زیر بحث آیا ہے معاملہ، تو اس لیے میں اس پورے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا انحراف بچڑے کی پرستش کا ہے، اس کی سزا دے دی گئی۔ اچھا، ان کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بستی میں بھی اگر کوئی جرم ہوتا تھا تو تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غیر معمولی سزا ملتی تھی۔ اس کی ایک مثال سبت کے معاملے میں جو جرم ان سے ہوا، وہ ایک بستی میں ہوا ہے، یعنی ساحل کے کنارے ان کی ایک بستی میں سبت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، بلکہ ہیلہ بازی کر کے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیلات عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر سزا یہ ملی کہ ان کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، یعنی یہ دینونت ہے جو ان کے اوپر فوراً واقع ہو جاتی تھی۔ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا، بلکہ یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے آزمایا، کس طرح سے مچھلیاں باقی دنوں میں پانی پر نظر نہیں آتی تھیں، اور عین ہفتے ہی کے دن جس طرح نیزے اٹھائے ہوئے سوار ہوتے ہیں اس طرح سامنے آ جاتی تھی، اور انہوں نے پھر اس کے لیے ہیلہ تراشا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بستی کو اس کی سزا دی، اور بڑی سخت سزا دی، غیر معمولی سزا ہے۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ انہی کے ایک صاحب قارون نے جس جرم کا ارتکاب کیا تو ان کو بھی فوراً سزا دی گئی۔ قرآن مجید نے اس سزا کا بھی بیان کیا اور یہ بتایا کس طرح زمین میں ان کو ان کے خزانوں سمیت دسا دیا گیا۔ یہ معاملات کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی یہ خدا کی جزا و سزا کا ایک قانون ہے، تو چھوٹے چھوٹے واقعات میں سے یہ قارون کا دسنا اور اس بستی کے لوگوں کا بندر اور خنزیر بنا دینا، یہ میں نے اشارہ کیا۔ بحیثیت قوم جو معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں پہلا انحراف بچڑے کی پرستش کا، اس کی سزا کا ذکر میں کر چکا، قرآن مجید نے بیان کیا۔ دوسرا وہ ہے کہ جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جہاد سے انکار کر دیا۔ تیسرا بڑا انحراف وہ ہے کہ جب اس کے بعد پھر یہ اٹھے اور انہوں نے اس اٹھنے کے بعد فلسطین کو فتح کیا اور اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی، تو پھر حکومت قائم کرنے کچھ آداب ہیں نا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے شہر کے دروازے میں داخل ہوتے بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی وہ ایک بڑا انحراف ہے ان کا، جو ان کو احکام دیے گئے تھے جن کی تفصیل ہے اس کی خلاف ورزی کی نا، یعنی نہ صرف یہ کہ ابتدا ہی سرکشی سے کی، یعنی ادھر تو بنی اسماعیل جب داخل ہوئے ہیں مکے میں تو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ گویا زین کے ساتھ لگ رہا تھا، کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، لیکن ادھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر اس میں نافذ کرنا۔ خلاف ورزی کی انہوں نے، تو ان کو وہ سزا ملی جس سزا کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے پھر نکالے گئے، اور وہ ہم الوف حذر الموت، یعنی ان کو گھروں سے کھدیڑ کر نکالا گیا، اور ان کے اوپر اشوریوں اور انہی لوگوں نے حملہ کیا، اور ان کا تابوت بھی وہ اٹھا لے گئے، خیمہ عبادت کو بھی انہوں نے برباد کر دیا۔ فلسطینیوں کی طرف سے گویا یہ بالکل مکھور ہو کر رہ گئے۔ اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور بائبل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ و انابت کی، اور توبہ و انابت میں دو پہلو کیے، یعنی ایک تو یہ انحراف کیا کہ اللہ تعالیٰ جو نظام بنائے ہوئے تھے اس کو نہیں مانا، لیکن ساتھ ہی ایک اچھا کام یہ کیا کہ یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہماری ایک بات مان لیں
کہ بادشاہ مقرر کر دیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم قتال کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے نا، یہ دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور یہ اللہ کی بات مان کے نکلے۔ پھر اس واقعے کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے سردار جمع ہوئے اور پھر کس طرح وہ طالوت کی قیادت میں نکلے اور کیسے اس نے وہ امتحان کیا ان کا نہر کو پار کرتے ہوئے، تفصیلات ہے نا اس کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی، جب نکل تو کھڑے ہوئے نا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، تو سرفرازی عطا فرمائی، اور پھر طالوت، داؤد اور سلیمان کی وہ حکومت قائم ہوئی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب سرفرازی دی تو کس درجے میں دی، یعنی بات کہاں تک پہنچ گئی۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے زمانے میں خدا ساتھ چل رہا ہے، بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے، غیر معمولی ہے نا یہ ساری چیزیں، معجزہ بنا دیا۔ اور پھر اس دوسرے دور میں یعنی چونٹیوں کی آواز سنی جا رہی ہے، پرندے پیغام لے جا رہے ہیں، ان کے لشکر بھرتی ہو گئے ہیں، جنات دربار میں بیٹھے ہوئے احکام بجا لانے کے لیے، محلات بنائے جا رہے ہیں اور جنات اس میں خدمات، یعنی پورا کا پورا غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں سامنے آ گیا۔ یہ ہونے کے بعد پھر سیدنا سلیمان کے بعد انہوں نے یہ غلامی کس انحراف کی سزا تھی؟ جی جو غلامی ان کے اوپر 400 سال پہلی جو غلامی کی بات کر رہے ہیں، جو مصر میں جو غلامی اختیار کی، وہ تو ان کے قبطیوں کے قانون اور ضابطے کو انہوں نے، جو دوسرا میں زیر بحث لا رہا ہوں، بالکل وہی ہوا ان کے ساتھ۔ اب جو انحراف انہوں نے سیدنا سلیمان کے بعد کیا ہے وہ انحراف ہے جس کا بائبل ماتم کرتی ہے، جس میں پیغمبروں نے، حزقیل نے، یوشع نے، سب نے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شرک کو یہ مٹانے کے لیے اٹھے تھے، یعنی جیسے انہوں نے مصر میں اس وقت کیا تھا کہ قبطیوں کے دین کو قبول کرنا شروع کر دیا، اسی طریقے کا معاملہ انہوں نے پھر کیا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو جو سزا دی گئی ہے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بابل کی اسیری میں یہ اسی طریقے سے غلام ہوئے جیسے وہاں قبطیوں کے غلام ہوئے تھے۔ پھر نہمیہ نبی کی قیادت میں دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا، اور اس عروج کے بعد پھر انہوں نے دوسرا انحراف کیا، سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کی جو سزا ان کو دی گئی۔ یہ دو بڑے فساد ہیں ان کے، جس میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نے کیا ہے۔ یعنی یہ جو دو بڑے فساد ہیں، سورہ بنی اسرائیل وہ شروع ہوتی ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ بھی اصل میں بنی اسماعیل کے تقرر کے فرمان سے شروع ہوتی ہے کہ بیت الحرام اور بیت المقدس دونوں کی امانت ان سے لے کر سونپ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ میں نے اس لیے سونپی ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، میں دیکھ بھی رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، سن بھی رہا تھا کیا کر رہے ہیں، لہذا یہ فیصلہ وہاں بھی پہلے فیصلہ نقل کیا ہے، اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ کیا ہوا۔ چنانچہ یہ دیکھیے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یعنی پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، جعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنا بیٹھنا، ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی یہ اپنی چین میں اولاد ہے نوح کی، چلے آ رہے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے ان کو متنبع کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تم عظیم فساد برپا کرو گے اپنی تاریخ میں۔ یہ تو ہے نا انحرافات جن کی سزا اندر سے ملتی رہی، بڑے فساد جس میں پھر تباہ ہوئے ہیں، یہ دو مرتبہ کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، خدا کے مقابلے میں ایک عظیم سرکشی کا ارتکاب کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر جب وہ پہلے فساد کا موقع آیا ہمارے طے کردہ وعدے کے مطابق، جیسے ہم نے کہہ دیا تھا ویسے آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے پھر ایک قوم کو اٹھایا جو سخت لڑائی کرنے والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے شہروں کے بیچ میں کود پڑے، وکان وعدا مفعولا، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ ہو کر رہا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اس کے بعد تم نے توبہ استغفار کی، ہم نے تمہیں رہائی بخشی، یہ بتا دیا گیا تھا ان کو پہلے کہ ایسے ہی ہوگا۔ وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، یعنی پھر اولاد بڑی، دنیا کی دولت ملی، بہت بھیڑ بن گئی۔ فرمایا تمہارے بارے میں ہمارا قانون کیا تھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یعنی اگر اچھائی کرو گے
تو تمہارے فائدے میں ہوگی دنیا ہی میں، برائی کرو گے تو اس کا وبال پڑے گا۔ چنانچہ اس قانون کے مطابق فیضا جا وعد الآخرہ، پھر دوسرا وعدہ کا وقت آ گیا، لیسوء وجوہکم، کہ لوگ آ کر تمہارے منہوں کو پراگندہ کرے، ولیدخلوا المسجد، اور بیت المقدس میں اپنے بوٹوں سمیت داخل ہوں، کما دخلوا اول مرہ، جیسے پہلی بار ہوا تھا، ولیتبروا ما علاؤ تتبیرا، اور خراب کریں جس جگہ غالب ہوں، جیسی خرابی آخری درجے میں ہو سکتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا ہے کہ پھر موقع دیا جا رہا ہے رسول اللہ کی بے عسا ربکم من یرحمکم وان عدتم عدنا، یعنی پھر موقع دیا جا رہا ہے، اگر تم اس وقت بھی رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہو تو خدا پھر تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ وان عدتم عدنا، تم ہو دینونت کی نشانی، لوٹو گے تو لوٹیں گے ہم، یعنی کریں گے وہی، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، دنیا میں یہ کریں گے، اور جہنم تو بہرحال ہم نے منکروں کے لیے بنائی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو ان کا فساد ہے، اس فساد کی تھوڑی سی آپ تفصیل دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا۔ اس کو بڑی خوبی کے ساتھ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے بنی اسرائیل کی تفسیر میں بیان کیا ہے، بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، میں صرف اس کے کچھ حصے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی یہ دو فساد جن کا ذکر کیا اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ سیدنا طالوت، سلیمان، داؤد، ان کی سلطنت قائم ہوئی، اس کے بعد یہ سلیمان کے بعد ان پر دنیا پرستی کا غلبہ ہوا، اور یہ بالکل ان کی دو سلطنتیں بن گئیں، جیسے ہماری دو سلطنتیں بنو امیہ کے بعد بنی ہیں، اندلس کی اور ان کی دو سلطنتیں بن گئی ان کی، یعنی ایک شمالی فلسطین اور شرق اردن کی سلطنت اسرائیل اس کا نام تھا، جس کا پایہ تخت سامریہ تھا، اور دوسری جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ جس کا پایہ تخت یروشلم تھا۔ یہ دو سلطنتیں بن گئیں ان کی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے مودودی صاحب لکھتے ہیں، ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یعنی حادثہ یہ ہوا کہ جس شرک کو مٹانے کے لیے ان کو دینونت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ بڑا فساد ہے ان کے یہاں۔ پہلے ہوتے ہیں انحرافات، چھوٹی چھوٹی خرابیاں، اور یہ حالت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرمانروا اخی ابن سیدہ کی مشرک شہزادی ایزابل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں پھیلیں، یعنی اب باقاعدہ مشرکانہ مذہب کی ترویج شروع ہو گئی ان کی بستیوں میں۔ حضرت الیاس اور حضرت یسع علیہ السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، پیغمبر تو مسلسل موجود رہے نا، کفینا من بعد بالرسل۔ آخر کار پھر وہ یہ سزا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا، اور 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں بھی آموس نبی اور پھر حوسی نبی نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ مولانا کبھی کبھی بڑی اچھی زبان لکھتے ہیں، یہاں تک کہ آموس نبی کو شاہ اسرائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر لینے کا نوٹس دے دیا، یعنی نوبت یہاں تک آ گئی۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ 721 قبل مسیح میں اشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ ہزارہا اسرائیلی تحقیق کے 27,000 سے زیادہ بااثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا، اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا، جن کے درمیان رہ بس کر بچا کھچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی بنسبت سست رفتار تھا، اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پے حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ باج گزار بن گئی، یعنی غلامی آ گئی۔ پھر حضرت یسیع اور حضرت یرمیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بختنصر، یہ نبوخد نظر جس کو کہتے ہیں، اس کو عام طور پر لوگ بنو خد نظر پڑھتے ہیں، بختنصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا۔ یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا،
اور حضرت یرمیہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے، جیسے آج کل ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر کار 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا۔ سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اگر حرم پر یہ حملہ ہو کیا ذلت ہوگی۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک میں تتر بتر کیا گیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یعنی یہ پہلے فساد کی سزا ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے چند جملوں میں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بابل کی اسیری میں رہے، یعنی باقاعدہ غلامی ان کے اوپر، جیسے قبطیوں کی غلامی وہاں تھی مصر میں، وہی ان کے اوپر ہو گئی۔ وہاں بھی انہوں نے بت پرستی کی تھی اور ان کے مذہب کو، سورج پرستی کو اختیار کیا تھا۔ تو یہاں پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اسیری سے رہائی عطا کی، جیسے وہاں قرآن نے بیان کیا نا کہ جب پہلی مرتبہ یہ برباد ہوئے ہیں تو یہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم معروف حضر الموت ثم قال لهم موتوا فاحیاهم، یعنی پھر ان کی توبہ و استغفار کے نتیجے میں ان کو زندگی حاصل ہوئی، اور زندگی حاصل ہوئی یہ نہمیہ کی زیر قیادت یہودیہ واپس آئے۔ شاہ ایران نے نہمیہ کو یروشلم کا حاکم مقرر کیا، یعنی اب واپس ملنا شروع ہوا، اور یہ کہا کہ اس کی شہر پناہ تعمیر کی جائے۔ 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور وہ یہودی تہذیب کا مرکز بنا۔ شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اب جو دوسری سلطنت تھی، بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز کوہ جرزیم پر تعمیر کر کے اس کو اپنا قبلہ قرار دے دیا، یعنی ایک نیا کعبہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کا وہ جو دوسرا فساد ہے وہ شروع ہوا۔ اس میں کیا ہوا اس کی تفصیل ہے کچھ تھوڑی سی۔ یہ پھر اس کے بعد اینٹاکس نے پوری جابرانہ حکومت قائم کر کے یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرنا چاہیے۔ اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زبردستی بت رکھوائے، یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں، قربان گاہ پر قربانی بند کرائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیوں کا حکم دیا، یعنی پہلے اپنی مرضی سے شرک کر رہے تھے، اب یہ صورت ہوئی۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھر میں تورات کا نسخہ رکھیں یا سبت کے احکام پر عمل کریں یا اپنے بچوں کے ختنے کرائیں۔ لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہیں ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے، اور پھر اس کے بعد مکابی بغاوت بھی کچل دی گئی، اور پھر یونانیوں نے ان کو نکال کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لی، اور پھر اس کے بعد یہودی اور اسرائیل جو تھے یہ مستقل طور پر زیر نگی ہو گئے، اور وہ سارا علاقہ فلسطیہ کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ ان کے پھر دوسرے فساد کا انجام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو حضرت مسیح کے بعد رومیوں کو ان پہ غلبہ حاصل ہوا ہے، تو رومی سلطنت نے جب بغاوت کو کچلا ہے اور 70 میں یروشلم فتح ہوا ہے، تو اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ان کے ہزارہ آدمی پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اب پھر ایک مرتبہ آباد کر رہے ہیں جا کے، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا تو پھر ہم کس طریقے سے ان کو ساری دنیا سے جینا بکم لفیفہ سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے، اور آخری کوڑا جو ہے اس کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا۔ تو یہ ان کی دینونت ہے جس کا جی یہ بات کہنا بس۔ اس کے بعد تو حضرت مسیح کے بعد تو مسئلہ ہی عذاب کا ہو گیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد یعنی رومیوں نے یہ کیا، اور اللہ نے اپنا ابدی فیصلہ سنا دیا۔ 2 فیصلے ہیں جو قرآن میں نقل ہوئے ہیں، ایک یہ کہ اب قیامت تک جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اب جو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک سیدنا مسیح کے ماننے والے جنہوں نے آخری اتمام حجت ان پر کیا ہے وہ ان پر غلبہ قائم کیے رہیں گے۔ اور دوسری سزا یہ دی ہے کہ قیامت تک وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑی مہلت دوں گا، تم اٹھو گے، وقتاً فوقتاً تم پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے، اور اس میں بھی الفاظ ہیں الی یوم القیامہ، اور یہ سلسلہ بھی قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ یعنی یہ گویا خدا کی دینونت کا
مظہر ہیں اس دنیا کے اندر، جس کو جی چاہے وہ دیکھ لے ان کو اس میں۔ یہ تو جناب ان کے ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جیسے ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں سنا، آخری تنبیہ کی گئی، اور اس موقع پر بھی یہ مہلت دی گئی کہ اگر یہ اس وقت بھی بچنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو عذاب ان پر حضرت مسیح کے بعد مسلط ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے ذریعے سے پھر کہا گیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یعنی اگر اب بھی مان لو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت لوٹ سکتی ہے، یعنی تم وہی اصول جو قائم ہے کہ اگر ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں پھر سرفرازی عطا کر دوں گا، لیکن اب شرط یہ تھی کہ ان کو بنی اسماعیل میں جو پیغمبر مبعوث ہوا اس کو ماننا ہے، یعنی اب اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے تابع ہو کر پھر ہی یہ سرفرازی پا سکتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے تو انکار کر دیا، چنانچہ ان کی جگہ بنی اسماعیل کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اب یہ جو دینونت برپا رہی ہے، یعنی پہلے مرحلے میں اسحاق کی اولاد کو مصر میں اس سے گزارا گیا، قوم کا تعمیری مرحلہ طے ہوا، اس میں بھی جزا و سزا اسی طریقے سے ہوئی جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ ادھر بنی اسماعیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یعنی بنی اسماعیل یہاں آباد کیے گئے، چنانچہ بنی اسماعیل کی جو تاریخ ہے بین ہی وہی ہے جو حضرت یوسف کے بعد ان کی تاریخ ہے، یعنی پہلا مرحلہ وہی ہے کہ بالکل دین پر قائم ہے، سیدنا اسماعیل ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں، بنی جرم کی طرف وہ بھی ایمان لے آئے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو عرب کے اصل باشندے ہیں، بنی قحطان جن کو بعد میں کہا گیا، اور ان کو وہاں عرب کی سرزمین میں غلبہ حاصل ہو گیا، ان کا اپنا ایک نظام قائم ہو گیا اور اس نظام کو یہ چلا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی وہی بت پرستی، آپ نے نا بیت اللہ میں پھر بت آئے اور بت پرستی کا وہ معاملہ آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو یہ اسفل السافلین میں گر چکے تھے، یعنی دینی اور اخلاقی لحاظ سے اس مقام پر آ چکے ہوئے تھے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو ان کے اس مرحلے تک کی جو دینونت ہے اس کو سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، یعنی جو معاملہ حضرت مسیح کے ذریعے سے ہوا، طور سینا پر ہوا اور پھر بیت اللہ میں ہوا، اس کو بیان کیا، اور یہ فرمایا ہے کہ قومی حیثیت سے تینوں جگہ ابتدا نہایت شاندار ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ان مقامات پر ان لوگوں کو پیدا کیا، یہ انسان بالکل ایسے آتا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں اب، اور الف لام بتا دیتا ہے ان لوگوں کو، ہم نے ان لوگوں کو ان تینوں مقامات پر پیدا کیا، تو اس وقت اخلاقی لحاظ سے یہ بہترین ساخت پر تھے، یعنی طور سینا کے دامن میں بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے اس مقام پر ہیں کہ جب ایک گروہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے قتل کیا انہوں نے اور رجوع کیا اس معاملے میں، یعنی اس قدر توبہ و انابت بھی موجود ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ طور سینا میں ہوا، بالکل ایسا ہی معاملہ بنی اسماعیل نے جب ابتدا کیا تو ان کے ساتھ ہوا، بہت اچھا نظم قائم رہا ہے۔ عمر بن لوہی تک تو تاریخ بتاتی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کعبہ خدا کا گھر رہا ہے، اور اسماعیلیوں نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، ان کا ایک اپنا نظم قائم رہا، اور وہ بیت اللہ کے حقوق ادا کرتے رہے، یہ سارا معاملہ ہوا، نماز کے پابند رہے جیسے کہ ان کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ ثم رددنا اسفل سافلین۔ تو یہ جو دینونت ہے اس کو قرآن مجید نے آل ابراہیم کی دینونت تینوں مقامات پر اس کو پیش کر کے کہا ہے، فما یکذبک بعد بالدین، یعنی یہ سزات اور جزات ہم دنیا میں برپا کیے ہوئے ہیں، ان تینوں مقامات سے جو امتیں اٹھی ہیں ان میں برپا ہے، اس کے بعد کیا چیز قیامت کے بارے میں تم کو جھٹلاتی ہے۔ تو چنانچہ اب بنی اسماعیل کا وہ دور آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی، اب ان کے مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جس طریقے سے یہ تو سب ایمان لے آئے تھے، بنی اسماعیل سب ایمان نہیں لائے، یعنی بلکہ بنی اسماعیل کے اندر سے جو لوگ 235-33 کے لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہجرت ہوئی اس کے نتیجے میں، اور بنی قحطان کے لوگ انصار بنے۔ یہ بنی قحطان ہیں، یہ عرب کے اصل باشندے ہیں جو اوس اور خزرج جن کو آپ کے نام سے جانتے ہیں، اور انہوں نے ہی اس وقت حضرت ابراہیم کو اپنی بیٹی دی تھی، انہوں نے اسماعیل کو اپنی بیٹی دی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ننہال ہے۔ اور جیسے کہ امام فرائی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بھاگ کر آئے ہیں تو اسی یثرب میں ان کو بھی پناہ ملی تھی، یعنی وہ ان کے جو خسر ہے شعیب وہ اسی مدینہ کے رہنے والے تھے، مدیان جو ہے اسی کے رہنے والے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بنی اسماعیل سے کہا گیا کہ اب اٹھیں، اور اس اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ یہ موقع تم کو دیا جا رہا ہے، اگر اٹھو گے بنی اسماعیل تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھو گے تو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یعنی پھر میں آل ابراہیم سے یہ منصب مستقلاً چھین لوں گا اور پھر مجھے یہ کام تو کرنا کسی اور قوم کو دوں گا. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ان کے ایک تعداد ایمان لے آئی، چنانچہ پھر ایک دینونت تو خود ان کے اندر برپا ہوئی. یعنی جو ایمان لے آئے، وہاں دیکھیے نا بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوا تھا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ ایمان لے آیا تھا بنی اسرائیل میں سے، ایک حضرت مسیح کی دینونت کے بعد انکار کر دیا تھا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی اور انکار کرنے والے کثیر گروہ پر اس کو غلبہ عطا کر دیا. یعنی ایک چھوٹا گروہ ایمان لایا، بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے، لیکن غلبہ حاصل ہو گیا، اور یہ اس غلبے کے بعد رومیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے. تو ادھر یہ ہوا کہ پہلا مارکہ جو ہے ہجرت کے بعد وہ بدر کا ہوا ہے. یعنی بدر کو یوم الفرقان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ خدا کی عدالت کا فیصلہ ہے جو بدر میں صادر ہوا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نکلو اور 5000 فرشتے ایستادہ کھڑے رہیں گے. بالکل وہی صورتحال ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے 5000 فرشتے جو ہیں وہ ہم کھڑے کر دیں گے. اور یہ بتا دیا، اگر آپ سورہ انفال کو پڑھیں، بدر کے مار کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں اللہ فیصلہ کر چکے ہیں حق و باطل کے وہ نمایاں کر دینے کا، لازماً فتح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا، بس تم کو نکلنا ہے. چنانچہ بدر میں دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب حادثہ ہوا کہ سارے عرب کے سردار مارے گئے. ابو سفیان بچ گئے جن کے مقدر میں ایمان لانا تھا، اور ابو لہب نے تو پہلے سے یہ طے کر رکھا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ معلوم تھا، قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جو عرب کی قیادت پر جس کا کوڑا برسے گا، تاکہ عام لوگ رہا ہو جائیں. وہ سرداروں کے نہاب سے نکلیں اور پھر ان کو موقع ملے اس بات کا. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے. تو ساری قیادت عرب کی ختم کر دی، ساری کی ساری قیادت ختم ہو گئی. ابو لہب نے یہ کیا، قرآن نے اعلان کیا کہ تبت یدا ابی لہب میں تنہا نام لے کے، یہ آیا نہیں تھا. اس نے اپنی جگہ ایک آدمی جو اس کا مکروز تھا اس کو بھیج دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی تو شکل عذاب سے بچنے کی ہونی چاہیے. تو قرآن مجید نے واحد قیادت میں سے جس کا نام لے کے کہا کہ اس کے آوان و انصار مارے گئے، یہ بھی اب ہلاک ہوگا. چنانچہ معلوم تاریخی واقعہ ہے کہ جیسے ہی یہ واپس گئے ہیں قریش وہاں سے، تو عدسے کی بیماری سے اس کی لاش گل سڑ رہی تھی اور کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار، کیڑے پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کچھ حبشیوں کو پیسے دے کے اولاد نے اس کی لاش پھینکوائی. تبت یدا ابی لہب مطلب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے آوان و انصار بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ خود بھی مارا جائے گا. کوئی اس کا مال اور اس کا جو کچھ اس نے کمائی کی ہے اس کے کام نہیں آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب. آپ دیکھیں نا سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے. تو یہ دینونت پہلی ان کے اوپر آئی، برپا ہو گئی. اس کے برپا ہو جانے کے بعد پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا اور یہ دوبارہ حملہ آور ہوئے احد میں. جب دوبارہ حملہ آور ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے غلطی کر دی. تو دینونت تو ہر حال میں ہوگی نا، غلطی کر دی. چنانچہ آل عمران اس غلطی پر تبصرہ کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جب غلطی تم نے کی تو یہ تو اس وقت تو اصل میں نمونہ بنا دینا ہے نا ہر ایک کو. چنانچہ اس غلطی کی فوراً سزا دی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی غلطی جو ہوئی ہے، پہلی غلطی جو انہوں نے کی ہے بچڑے کی پرستش کے بعد، تو اس پہ اگر آپ تورات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کو بھی اسے بھگتنا پڑا. بلکہ سیدنا موسیٰ نے درخواست کی ہے، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شکل ایسی نہیں ہو سکتی کہ میں بھی اس علاقے کو دیکھ لوں. فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی سختی کے ساتھ. چنانچہ اس میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتلا آئی، یعنی قوم کا وکیل ہوتا ہے نا پیغمبر جو کھڑا ہوتا ہے. احد میں بڑی ابتلا آئی ہے آپ کے اوپر، خود آپ گر گئے. اور جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تاریخ کی کتابوں میں چونکہ آپ نے بہت پڑھی ہے تو میں اس کے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد عذاب ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت جس طریقے سے نمودار ہوئے، یہ اس قابل ہی نہیں تھے اس وقت کہ مقابلہ کر سکے. خندق کھود کر محفوظ کیا گیا. اور یہ معلوم ہے
کہ اس موقع کے اوپر چونکہ لڑائی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، ایک 10 سے بھی نسبت آگے جا چکے تھے، 1200 کے قریب یہ تھے، 25-26 ہزار کے قریب حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ خدا سے ایما پا کر ان کو محفوظ کیا گیا خندق میں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آخری دن پھر وہ آسمانی عذاب آیا ہے قریش کے اوپر، جو آندھی چلی ہے اور جس نے بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا، اور آخر ابو سفیان نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی محاصرہ ختم ہو گیا۔ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اور وہ آپ سب تفصیلات سے واقف ہیں کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، یہود کی گڑیوں کے ساتھ کیا ہوا، خیبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یعنی وہی قانون جو ہے وہ اب اندرون لاگو ہونا شروع ہو گیا دینونت کا، یہاں تک کہ پھر سورہ توبہ میں وہ آخری اعلان نامہ ہے، یعنی جو عذاب نازل کی، جو دینونت رسول اللہ کے ذریعے سے برپا کی گئی تھی، اس کا آخری اعلان نامہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مشرکین کو قتل کی سزا دے دی جائے گی، اہل کتاب باج گزار بن کے رہیں گے، جزیہ دیں گے اور ذلیل ہو کر رہیں گے، یعنی وہ ہم صاغرون، وہی سزا جو بھی میں نے تورات سے آپ کو بتائی ہے وہ ان کے لیے نافذ کی گئی۔ اور جو مسلمان تھے یعنی ان میں سے ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کے بارے میں بھی سزا اور جزا کا وہی قانون۔ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ تو بڑی تفصیل سے توبہ میں چونکہ اس کی تفصیلات پہلے بیان کر چکا ہوں، تو یہ معاملہ ہوا۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود بہرحال بنی اسماعیل میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، یعنی اس پہ کوئی شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر کو حکومت ملی، اور جو انحراف ہوا اس میں جیسی کارروائی انہوں نے کی ہے وہ معلوم ہے۔ پہلا انحراف جو ہے وہ ہے ارتداد کا واقعہ، اس کو ردت ولا ابو بکر اللہ، پہلا انحراف وہ ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے، چنانچہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا انحراف جو انہوں نے کیا ہے، جو ہوا وہ انحراف وہ ہے کہ جس میں حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے، یعنی وہ دوسرا بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا۔ اس میں پے در پے غلطیاں ہوئیں، یعنی خود سیدنا عثمان نے قرآن مجید میں وہ حکم موجود ہے، جیسے فلسطین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہوا تو وہ حکم موجود ہے کہ بغاوت ہو جائے تو کیا کیا جائے گا، سورہ حجرات میں اس کا باقاعدہ قانون بیان ہوا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، اور وہ راضی نہیں ہوئے تو قتل ہوئے۔ اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو ذمہ داری انجام دینی چاہیے تھی اس کو انہوں نے انجام نہیں دیا۔ تو اب سزا کا جو تازیانہ برسہ ہے وہ اصل میں وہ الفتنۃ الکبریٰ ہے، جس کو طہ حسین نے جس کی تاریخ لکھی ہے اسی عنوان سے، یعنی وہ ایک بڑی آزمائش جس میں ہزاروں کی تعداد میں یعنی اپنی تلواروں سے معاملات ختم ہو گئے تھے کم و بیش۔ جو کچھ پھر جنگ جمل اور جنگ صفین ہے وہ یعنی اس انحراف کی بڑی شدید سزا ہے جو ملی ہے، رسوائی ہو گئی ایک طریقے سے۔ لیکن پھر سیدنا حسن ہیں جن کے سرنڈر نے اصل میں توبہ کا وہ موقع فراہم کیا ہے، یعنی جو باہمی لڑائی تھی اس کو ختم کیا۔ ان کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا اس امت کو اس عذاب سے نجات دلائے گا۔ حضور نے خود بھی بتا دیا تھا کہ میرے ہاں اب جو ہوگا وہ عذاب کی شکل کیا ہوگی، یضرب الرقاب بعضکم، تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، یعنی یہ ہوا کرے گا۔ چنانچہ پہلا وہ عظیم فتنہ ہے جس کی بڑی شدید سزا ملی، تمام طاقت رک گئی، اور اس وقت تک یہ پوری دنیا پر اتمام حجت کر چکے تھے، یعنی سلطنتیں الٹ دی گئی تھی، روما اور ایران پر حکومت قائم ہو چکی تھی، یہ ہو چکا تھا۔ اس ہو چکنے کے بعد جب یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ سب رک گیا۔ سیدنا حسن کے سرنڈر نے، انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، تو اس واقعے کو پھر عام الجبات کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسماعیل سب مجتمع ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سیل رواں نکل کھڑا ہوا، اور جو باقی جگہیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی غلبہ قائم کر دیا، یعنی جیسے ہی یہ جگہ پر آ گئے۔ یہ جو بڑے انحرافات ہیں، یعنی ایک سیدنا عثمان کا واقعہ ہوا اور اس کی سزا ملی، اس کے بعد جو بڑا انحراف ہے وہ سیدنا امیر معاویہ سے بالکل وہی ہوا ہے جو بنی اسرائیل سے ہوا تھا، یعنی وہ مکالمہ جو ہے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ خلافت جاری رہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو حکمران بنا کے، چونکہ اہلیت کا قانون ان کے لیے ضروری تھا، بربنائے اہلیت، سوال بیٹے یا بھائی کا نہیں ہے،
یعنی حکومت بربنائے اہلیت ملے گی. ابو بکر کو بربنائے اہلیت دی گئی، ٹھیک رہا معاملہ. عمر کو بربنائے اہلیت دی گئی، معاملہ ٹھیک رہا. عثمان کو بربنائے اہلیت دی گئی، معاملہ ٹھیک رہا. اس میں امیر معاویہ بربنائے اہلیت فائز ہوئے، درست رہا معاملہ. اب یہ پھر اگلا انحراف ہے، اور اس انحراف کے بعد بھی اب دیکھیں بالکل وہی ہوا. یعنی جو پہلے کے بعد ہوا تھا بالکل وہی ہوا. یعنی اسی طریقے سے جنگ و جدال کا طوفان خود ان کے اندر برپا ہو گیا. زبیر نے بغاوت کر دی، مکے پر قبضہ ہو گیا، خود حرم کے اوپر گولیاں برسیں، جو بھی اس زمانے میں ہو سکتا تھا منجنیقوں کے گولے برسے. وہ پورا بڑا مدینے کے اندر واقعہ ہرہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک بڑا عذاب پھر نازل ہوا اور بڑی سزا ان کو اس موقع کے اوپر پھر دی گئی. اب اس کے بعد پھر کچھ سنبھلنا شروع ہوئے. تو سب سے بڑا جو توبہ کا واقعہ ان کے ہوا ہے میرٹ پر تقرر کا، وہ پھر عمر بن عبدالعزیز کا سلیمان بن عبد الملک کے ذریعے سے تقرر ہے. یعنی یہ خود بنو امیہ نے یہ طے کیا کہ بیٹے کو چھوڑا، اور پھر بنی اسماعیل میں سے جو سب سے اہل آدمی تھا، اور کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اہل آدمی، اس کا تقرر کیا گیا. لیکن 2-2.5 سال تک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا. بیان یہی کیا جاتا ہے کہ خود گھر کے لوگوں نے زہر دے دیا 2-2.5 سال کے اندر اندر. انہیں زندہ کر دیا تھا ایک مرتبہ، پھر خلافت راشدہ کو اسی طرح زندہ کر دیا. یعنی جیسے ہی میرٹ پر معاملہ کیا گیا فوراً وہ صورتحال لوٹ آئی. اور پھر ان کے بعد تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سزا ہی سزا ہے. یہاں تک کہ پھر عباسیوں نے ان کے اندر سے اٹھ کر جو کچھ کیا ہے وہ ایک درد انگیز داستان ہے. مطلب یہ کہ ان کی قبریں اکھاڑ دی گئی. جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی آپ تاریخ میں پڑھیے، قبریں اکھاڑ دی گئی. اب اس کے بعد پھر ان کے کچھ لوگوں نے انابت اور توبہ کا ثبوت دیا، نکلے وہاں سے وہ جان بچا کے، اور اندلس میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرما دی. اندلس کی حکومت پھر انہوں نے قائم کی، اور ادھر عباسیوں کی حکومت مستحکم ہو گئی. اس کے بعد اس کے استحکام کے بعد پھر ہارون اور مامون کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پھر عروج، یعنی کبیر و ملوک الارض وجود میں آ گئے. اب کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے ہارون بدلی کو دیکھ کر کہ جہاں چاہے برس جاؤ، تیرا خراج یہاں واپس آ جائے گا. یعنی پھر وہ شان شوکت جو ہے سلیمان اور داؤد کی سی گویا نمایاں ہونی شروع ہو گئی. اور جیسے وہ نمایاں شروع ہوئی تو پھر ایک بڑا انحراف کیا، مذہبی پرسیکیوشن کی عباسیوں نے، جس کا سر عنوان احمد بن حنبل کے کوڑے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ. اب دیکھیے بالکل وہ نمایاں ہوا ہے، خلق قرآن کا فتنہ کہا جاتا ہے اس کو بھی. اس کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مذہبی نقطہ نظر کی بنیاد پر پرسیکیوشن کی گئی، یعنی جس کے خلاف خدا نے جنگ کا حکم دیا گیا. بس پھر اس کے بعد عباسیوں کا تو وہ دن پورے ہو گئے. متوکل نے توبہ و انابت کر کے کچھ وقت، آپ پڑھیں تاریخ تو معلوم ہوگا کہ متوکل نے نہ صرف یہ کہ حضرت امام بن حنبل کو واپس بلایا، لوگوں کو پھر دوبارہ بحال کیا، توبہ کی، معافی مانگی، یعنی یہ سب کام ہوا، لیکن بہرحال سنبھالا نہیں دیا جا سکا. اور پھر اس کے بعد عباسیوں یعنی کون اٹھے؟ یاجوج و ماجوج ادھر سے، اور انہوں نے اٹھ کے پھر جس طریقے سے تباہ کیا ہے عباسیوں کو. تو سعدی نے مرثیہ لکھا ہے نا کہ اے محمد زمین سے اٹھ کر دیکھ، آسمارا حق بود خر خون ببارت بر زمین. اس کو بوری میں سی دیا گیا تھا آخری جو خلیفہ ہے، اور ہلاکو نے جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل وہی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے بختہ نصر کے حملے کی، وہی بالکل ہلاکو نے بغداد کے ساتھ کیا ہے ان کے. تو یہ بالکل تباہ کر کے ختم کر دیا گیا اس پر. تو آسمارا حق بود کر خون ببارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، آخری حکمران جو ہے. آسمان کو حق ہے کہ اگر وہ زمین پر خون برسائے رو رو کر. کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اس میں؟ ادھر ان کا یہ انحراف تھا، اور ادھر امویوں نے وہ انحراف کیا جو دوسری سلطنت ہے ان کی، بنی اسرائیل کی، اس نے کیا. یعنی انہوں نے وہاں پر اپنوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی، اور اخلاقی زوال پیدا ہونا شروع ہو گیا. تب مسیحی اٹھے، وہی مسیحی جن کو مغلوب کیا گیا تھا، اور انہوں نے اٹھ کے پھر ان کو اس طرح نکالا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسپین میں کوئی مسلمان نہیں بچا، یعنی ختم کر دیا بالکل، اور تتر بتر ہو کے بکھیر دیا گیا. وہی جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے اوپر. تو یہ ان کی دینونت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ساتھ برپا کی، اور اس کے بعد یہ دنیا سے ختم ہو گئے. تو اب قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے لائیے جو ہمارا موضوع ہے، اور جس سے یہ ساری بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل سے جب یہ ذمہ داری ختم کر دی گئی تو پھر بنی اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا
کہ جعلنکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی اس میں بھی دیکھیے اصل میں جس کو منصب پر فائز کیا گیا امت وسط یعنی بنی اسماعیل ہے. وکذالک یعنی پہلے وہ بتا دیا ہے بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. بیت المقدس کی طرف قبلے پر بھی میں کسی وقت گفتگو کروں گا کہ کیوں قائم کیا گیا. ایک تو وہ سبب ہے جو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ آزما لیا جائے، لیکن ایک بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو آخری موقع دیا گیا کہ یہ گویا عصبیت سے بالا تر ہو کر آ جائیں، واپس نہیں آئے تو پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ معزول کیے گئے. اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ یعنی ضمیر مخاطب تو میرا خیال اب بہت واضح ہو گئی. تم کو ہے بنی اسماعیل ہم نے اب کیا کیا ہے امتم وسطن درمیان کی امت بنا کے کھڑا کیا ہے. وہ امتن مسلمہ جو تھی ذریت ابراہیم میں سے درمیان کی امت، ایک طرف رسول ہے دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے، درمیان کی امت بنا کے کھڑا کیا ہے. کس لیے لتکونوا شہداء علی الناس، اب تم کو دنیا کی اقوام کے لیے شہادت دینی ہے اور یہ ایسے ہوگا کہ وہ یکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی جیسے ان کے ہاں سیدنا موسیٰ کی شہادت واقع ہوئی، اسی طرح یہاں محمد الرسول اللہ کی شہادت تم پر واقع ہوگی اور پھر تم دنیا کی اقوام کے لیے خدا کی حجت بن کر اٹھو گے. تو بنی اسماعیل کی دینونت کا یہ اعلان ہے. یعنی یہ بنی اسماعیل ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. اور جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ ان کے بارے میں بھی اسی طرح روبامل ہوا اور بنی اسماعیل کے بارے میں بھی اسی طرح روبامل ہوا. آیت کی میں نے تشریح کر دی ہے اور یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ اصل میں وہ منصب ہے کہ جس منصب پر ان کو فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے، اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے. چنانچہ یہ عبارت بس پڑھ لیجئے. قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا کی غیر مسلم قوموں کے لیے شہادت کا فریضہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ بنی اسماعیل کر لیجئے یہاں بحیثیت جماعت انجام دیں گے. قرآن نے بتایا ہے کہ بنی اسماعیل یعنی صحابہ کرام بنی اسماعیل رسول اور دنیا کی سب قوموں کے درمیان ایک امت وسط ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری بعثت کا نقیب بنا کر اپنی حجت پوری دنیا پر قائم کر دی ہے. چنانچہ انہیں خطاب کر کے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی ایک دینونت بنی اسرائیل کی دنیا پر برپا ہوئی، پھر دوسری بنی اسماعیل کی دنیا پر برپا ہوئی. دونوں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں. یہ وقت جو ہے یہ جب دونوں سلطنتیں ختم ہو گئیں تو ان دونوں سلطنتوں کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں کیا ہوا اس کی تفصیل ہے جو یوحنا عارف کے مکاشفے میں بیان ہوئی ہے. یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا. وقت کتنا باقی ہے تو ہم اگلی نشست میں اب اس کا مطالعہ کریں گے کہ اس مکاشفے میں بنی اسماعیل کی دینونت کے نتیجے میں 1000 سال پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا بدلا ہے. اب اس کے بعد یاجوج و ماجوج کے خروج کی کیا نوعیت ہے اور اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے اور قیامت کیسے برپا ہوگی. یہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے تاکہ ہم اپنی امت تک آ جائیں. اور پھر یہ میں واضح کروں گا کہ وہ جو حدیث ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی سوال آپ نے کرنا 2 منٹ کرنا. جی سب صحابہ کرام بنی اسماعیل میں بہت چھوٹی تعداد بنی قحطان کے جو انصار ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو تورات میں پردیسی کا لفظ ملتا ہے، اسی لیے ان کو الگ ممیز. جی یہ آپ میں سے ہوا تو نتیجہ خدا کی دینونت برپا ہو جائے گی. نہیں بحیثیت جماعت اور ان کی حکومت اور اقتدار ختم ہو گیا، وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. ان کو سزا مل گئی، دونوں جگہ سزا مل گئی ان کو. یہ بڑے واقعات ہیں ہماری تاریخ. آسمان دولت گرناتا جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی. ادھر وہ برباد ہوئی ہے اور ادھر یہ شادی کا مرثیہ ہے. جی شہادت کے منصب پہ تھے، اگر وہ رسول پر ایمان لے آتے تو وہ پھر شہادت کے منصب پہ فائز ہو سکتے تھے. اس میں کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد تو اب وہ اگر وہ رسول پر ایمان لے آئیں تو اب کیا ہوگا؟
یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو خدا کا قانون روبامل ہو جائے گا دوبارہ. قیامت تک ان کو باقی رکھا. آپ دیکھ رہے 1500 سال میں پوری طرح بنی اسرائیل ویسے کے ویسے موجود ہیں، کیونکہ ان کو سزا قیامت تک دینی ہے، بکھرے نہیں. بنی اسماعیل آپ ڈھونڈے ملتے نہیں. اب ظاہر ہے کہ میں نے یعنی اشارے کر دیے، اس روشنی میں آپ قرآن پڑھیے، اس روشنی میں تورات پڑھیے. اب قرآن بول اٹھے گا، آپ کو بتائے گا قرآن مجید. یہ سمجھ میں آئے گا کہ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. سورہ بقرہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ صورتیں مقدم کیوں کی گئی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی. یہ الہی دینونت ہے، خدائی سنت کا ظہور ہے، خدا کا برپا کردہ ایک زندہ معجزہ ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی دینونت جو یہاں برپا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ نبوت، رسالت، شہادت کیا چیز ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی آدمی کہے میں نبی ہوں. یعنی تاریخ جو ہے وہ بول اٹھتی ہے، دنیا تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ معمولی واقعات نہیں ہوتے. کوئی اور سوال ہے؟ 2 منٹ ہیں باقی، کر لیجئے. رمضان کب آ رہا ہے؟ یعنی ابھی دو لیکچر ہوں گے ابھی انشاءاللہ. جی لیکن دعا کریں. ابھی تو یہ جو اس میں کچھ بحث غالباً 1 لیکچر تو اس کی نظر ہوگا، اور پھر یاجوج و ماجوج کے خروج کے معاملات، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے، اس کو مجھے سمجھانا ہے کہ اس کا کیا مطلب. وہ بالکل ٹھیک ہے حدیث، میں انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی رمضان میں انشاءاللہ چھٹی رہے گی، اور اگر عید کے 2 دنوں میں جمعہ نہ ہوا تو اس کے فوراً بعد کے جمعے کو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن جمعرات کی نشست جو ہے وہ اتوار کو 11 بجے منتقل ہو جائے گی. یعنی رمضان میں جمعرات کی نشست ہوگی، جمعرات کی نشست ہوتی رہے گی. سوالوں کلاس جمعرات کی نشست 11 بجے انشاءاللہ اتوار کو ہوا کرے گی، 11 بجے دن کو. جمعرات کو تو ہو نہیں سکے گی نا، اور رمضان میں افطار اور اس کے مسائل. البتہ اگر آپ لوگ افطار کا بندوبست کرنا چاہیں تو پہلے بھی ہم یہی کیا کرتے ہیں. تو 1 نشست جاری رہے گی تاکہ کچھ ربط ثبت رہے، اور اس میں اگر کوئی رمضان میں خاص طور پر آپ لوگ چیز سمجھنا کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ سلسلہ رمضان میں منقطع ہو جائے گا. اچھا جناب.